نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعضهم اولیاء بعض ان کے دوست ہیں بعض کے الا تفعلوا اگر تم نہ کرو اس طرح تکن فتنۃ فی الارض تو ہوگا زمین میں فتنہ وفساد کبیر اور بڑا فساد والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہاجروا اور ہجرت کی وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں والذین آووا ونصروا اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی اولئک هم المؤمنون حقا یہی لوگ پکے مومن ہیں لہم مغفرۃ ورزق کریم ان کے لیے مغفرت اور عزت والا رزق ہے والذین آمنوا من بعد اور وہ لوگ جو ایمان لائے بعد میں وہاجروا وجاہدوا معکم اور ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ فاولئک منکم پس یہ لوگ بھی تم میں سے ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اور رشتہ دار بعض ان کے زیادہ حقدار ہیں بعض سے اللہ کی کتاب میں ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالی ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانفال کی آخری 3 آیات آیت نمبر 73 74 اور 75 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں اہل ایمان کے 3 گروہوں کا ذکر آپ نے سنا پہلا وہ گروہ جو ایمان بھی لائے اور ہجرت بھی کی،
دوسرا وہ گروہ انصار کا جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، تیسرے وہ ایمان والے جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مہاجرین اور انصار یہ تو ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، لیکن جنہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی ان کے ساتھ ولایت نہیں ہے جب تک کہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں دین کے معاملے میں اگر وہ تم سے تعاون مانگے تو کرو، لیکن ان کے ساتھ مکمل ولایت نہیں ہے۔ آج کے سبق میں پہلی آیت مبارکہ میں کفار کا ذکر ہے، فرمایا جیسے ایمان والے مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایسے ہی کافر بھی کافروں کے ولی ہیں، کافر بھی کافروں کے دوست ہیں، کافروں بھی کافروں کے وارث ہیں۔ جیسے ایک مومن کا کافر کے ساتھ تعلق نہیں، ایسے ایک کافر کا ایمان والوں کے ساتھ بھی تعلق نہیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنائیں تو بنائیں، لیکن اہل ایمان ان سے بری ہیں۔ چنانچہ فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، بعض ان کے اولیاء ہیں، ولی ہیں بعض کے۔ الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض، یہ جو اللہ تعالیٰ تفریق کر رہے ہیں، ایمان والوں کو الگ کر رہے ہیں، کافروں کو الگ کر رہے ہیں، جہاد کا حکم بھی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا تفعلوه، اگر ان باتوں پر تم عمل نہ کرو تو تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، زمین میں فتنہ اور فساد ہو جائے۔ تو جہاد فتنے اور فساد کو روکنے کے لیے ہے، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ ان مجاہدین کے ذریعے ان فتنہ پرست کافروں کو نہ روکتا تو زمین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا، فساد پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے مقابلے میں ان مخلصین کو کھڑا کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کافر اور ظالم اپنے ظلم میں ان کو رکاوٹ پیدا ہوئی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر ان باتوں پر عمل نہ ہو تو فتنہ اور فساد کبیر ہو جائے۔ اس کے بعد پھر آخری دو آیتوں میں اہل ایمان ہی کا ذکر ہے۔ پہلی آیت مبارکہ تو مہاجرین اور انصار کی عظمت کو بیان کر رہی ہے، جنہوں نے ہجرت کی، اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کل کے سبق کے اندر بھی، اور آج کے سبق میں تو اللہ نے بہت بڑی عظمت بیان کی۔ فرمایا یہی پکے مومن ہیں اور سچے ایمان والے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں جی؟ پکے ایمان والے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، ایمان، ہجرت اور جہاد۔ والذین آووا ونصروا، اور دوسرا طبقہ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی نصرت کی، یعنی پہلا طبقہ مہاجرین کا، دوسرا طبقہ انصار کا، دوسرا طبقہ انصار کا، مہاجرین اور انصار۔ جواب سب سے پہلے صابر صاحب نے دیا، جن کے اوپر سب اعتراض کرتے ہیں کہ وہ سست ہیں، ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے جواب انہوں نے دیا انصار کا، پہلا طبقہ مہاجرین کا اور دوسرا انصار کا۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی نصرت کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے ایمان والے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ یہی لوگ پکے ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر بھی صحابہ اکرام کی عظمت کو یوں بیان کرتے ہیں، کہیں فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کتب فی قلوبہم الایمان،
ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا، تقوی کے لیے لیا، اور ان کے دلوں میں تقوی اور ایمان اللہ کو دکھائی دیا۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور رزق کا وعدہ کر رکھا ہے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت والے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور سجا دیا ایمان کو ان کے دلوں میں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر اور نافرمانی اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ناپسند کر دیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ رشد و ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ مومن ہیں، صرف مومن ہی نہیں فرمایا پکے مومن ہیں، صرف مومن ہی نہیں بلکہ کیا ہے جی پکے مومن۔ کوئی مومن ان کو نہ مانے اس کی بدقسمتی ہے، رب تو کہتا ہے یہ پکے مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے، چونکہ معصوم تو نہیں، معصوم تو انبیاء ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، ظاہر بات ہے انبیاء معصوم ہیں، اب جو معصوم نہیں اس سے غلطیاں ہوں گی، اور غلطیوں کے لیے رب کہتا ہے میں نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، ان کے لیے عزت والے رزق کا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں مہاجرین اور انصار دونوں کی عظمت کو بیان ہوا، اور اگلی آیت مبارکہ میں جو لوگ بعد میں ایمان لائے ان کی عظمت کو بیان ہے۔ فرمایا والذین آمنوا من بعد، ایک تو یہ تھے جنہوں نے پہلے ایمان لایا، ہجرت کی، اور دوسرے جنہوں نے نصرت کی، اور تیسرے جو بعد میں ایمان لائے۔ والذین آمنوا من بعد، جو بعد میں ایمان لائے، وہاجروا وجاہدوا معکم، اور ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو بعد والے ہیں یہ بھی تم میں سے ہی ہیں، وہ بھی اس صف میں شامل ہو گئے۔ جیسے جب بات کھڑی ہوتی ہے نا جی، تو بعض لوگ تکبیر اولیٰ میں پہلے سے شامل ہوتے ہیں، بعض آگے بعد میں شامل ہو گئے، لیکن ہو گئے تو وہ بھی جماعت میں شامل۔ اللہ فرماتا ہے جو تھوڑے بعد میں آئے فاولئک منکم، وہ بھی اسی جماعت میں شامل ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے سورۃ التوبہ میں فرمایا۔ چند ورقے آگے جائیں اور 11واں پارہ نکالیں شروع سے، صفحہ نمبر 183 ہے اور آیت نمبر 100 ہے، 99 ختم ہو رہی ہے، 100 شروع ہو رہی ہے۔ 11واں پارہ اس کا پہلا صفحہ ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 100۔ فرمایا والسابقون الاولون، سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے، من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور تیسرا وہ طبقہ جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ۔ مہاجرین تو پہلے ہو گئے، انصار اس کے بعد ہو گئے، والذین اتبعوہم بإحسان، تیسرا طبقہ جو تھوڑا بعد میں ایمان لائے لیکن مہاجرین اور انصار کے پیچھے چلا۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم
ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں پر بھی 3 جماعتوں کا ذکر ہے، واپس آئیے، اور ہمارے آج کے سبق میں بھی 3 جماعتوں کا ذکر ہے، مہاجرین اور انصار، اور والذین آمنوا من بعد، اور وہ جو بعد میں ایمان لائے، وہاجروا وجاہدوا معکم، اور ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، پس یہ لوگ تم ہی میں سے ہیں، تمہارے ہی دوست اور ساتھی ہیں۔ اب آگے ایک مسئلہ اور بیان ہوا، وہ یہ کہ ایمان والے سارے ایک دوسرے کے دوست ہیں، اولیاء ہیں، لیکن ان میں جو رشتہ دار ہیں ان کا حق زیادہ ہے۔ مثلا سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن جو سگا بھائی ہے، ظاہر بات ہے ایمان والا بھی ہے اور بھائی بھی ہے، اس کا حق تو زیادہ ہے۔ اسی طرح جناب جب بندہ فوت ہوتا ہے تو میراث میں اب سارے ایمان والوں کو تو نہیں حصہ ملتا نا، انہی کو ملتا ہے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، بعض ان کے زیادہ حقدار ہیں بعض سے اللہ کی کتاب میں۔ رشتہ دار باقی ایمان والوں سے حق میں کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔ رشتہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے سورۃ النساء کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، او لوگو ڈرو ذات سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ باپ سب کا ایک ہے، باپ سب کا ایک ہے، اور میں ایک ہی جان سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجًا، پھر اسی سے اللہ نے اس کی زوجہ کو بنایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتیں زیادہ پھیلا دیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو، خصوصاً رشتوں کے بارے میں اللہ سے ضرور ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، رشتوں کا خیال کرو، اللہ خود رشتوں پر نگران ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، وہ زیادہ حقدار ہیں بعض سے اللہ کی کتاب میں۔ جیسے عام ایمان والوں کے ساتھ حکم ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار جو ایمان لے آئے ان کو دوہری نسبت ہوئی۔ صحابہ ساری عظمت اور شان والے ہیں، لیکن ان میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل ہوئے، ان کی عظمت کے تو کیا ہی کہنے کہ ایمان بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ اولا، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اولا بِبَعْضٍ، رشتہ دار تو بعض سے زیادہ حقدار ہوتے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ جہاں پہ مہاجرین کا ذکر ہوا، انصار کا ذکر ہوا، اسی طرح جناب بعد میں آنے والوں کا ذکر ہوا، اور اس طبقے کا ذکر ہوا جنہوں نے ہجرت نہیں کی، کفار، معاہدے والے اور غیر معاہدے والے، سب کی تفصیل بیان کر کے آخر میں فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، سب چیزوں کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمائی ہے۔ یہاں پر حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا عالم ہے، ان کی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ گل جیڑی بھی کرے مکہنا آ کے اپنی توحید دیے۔ اللہ تعالیٰ بات جو بھی کرتا ہے آخر میں اپنی توحید پر ہی آ کر ختم کرتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، سب کچھ جاننے والا کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، بعض ان کے بعض کے ولی ہیں، دوست ہیں۔ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو زمین میں فتنہ ہوگا، وفساد کبیر، اور بڑا فساد ہوگا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا وجاہدوا فی
سبیل اللہ، اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور نصرت کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ ایمان والے ہیں، پکے ایمان والے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کا رزق ہے، والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے بعد میں، وہاجروا وجاہدوا معکم، اور ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، بس یہ لوگ تم میں سے ہیں، واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اور رشتہ دار بعض ان کے زیادہ حقدار ہیں بعض سے اللہ کی کتاب میں، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔